اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طالبات۔ اس سے پہلے ہم جو ٹاپک ڈسکس کر چکے ہیں وہ ہے درازی عمر اور اس کے اصول۔ آج ہم اسی سے ملتا جلتا ایک نیا ٹاپک ڈسکس کریں گے جس کا موضوع ہے اسلام اور بسیار خوری۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بسیار خوری ہوتا کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم کچھ نظر اس بات پہ دوڑائیں گے کہ ہم عام زندگی کس طریقے سے گزارتے ہیں۔ ہم زیادہ کھا کر گزارتے ہیں یا کم کھا کر گزارتے ہیں؟ کیا ہم متوازن غذا لیتے ہیں؟ ہم نے درازی عمر کے اصول میں یہ پڑھا تھا کہ متوازن غذا ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ غذا انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اس کی مادی ضروریات میں سے سب سے زیادہ اہم ہے، اور انسان روز اول سے ہی جس طرح دوسری خواہشات کے مطیع رہا ہے اسی طرح خوراک کا بھی محتاج ہے، حاجت مند ہے، اور آئندہ بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا ہمیں سادہ غذا کھانی چاہیے یا مختلف نوع اقسام کے غذائیں کھانی چاہیے، مرغن غذائیں کھانی چاہیے یا آئلی چیزیں کھانی چاہیے؟ ان ساری باتوں کا جواب یہ ہے کہ اسلام ہمیں سادہ غذا کھانے کی تلقین کرتا ہے، اور زیادہ اور مرغن کھانے انسان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ لہٰذا سادہ غذا ہو اور کم خوری، یہ دونوں چیزیں مومن کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت سمجھی جاتی ہے۔ بسیار خوری کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ وہ اپنے دوستوں سے اپنی قبر کھوتا ہے تو یہ ہرگز غلط نہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کھاؤ پیو اور اعتدال سے تجاوز نہ کرو، خدا حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مزید یہ کہ کھانا ہمیشہ وقت پر کھائیں، یعنی اتنا رات گئے تک نہ کھائیں کہ جو آپ کو معدے کی مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دے۔ دوسری بات یہ کہ بسیار خوری سے بچیں، ہر وقت منہ چلانے سے پرہیز کریں، کھانا بھوک لگنے پر ہی کھائیں۔ اور تیسری بات، جب کچھ بھوک باقی ہو تو دسترخوان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لہٰذا ہمارے سامنے 4 پوائنٹ آتے ہیں کہ کھانا وقت پر کھانا چاہیے، بسیار خوری سے بچنا چاہیے، ہر وقت منہ چلانے سے بچنا چاہیے، کھانا وقت پر اور بھوک لگنے پر کھائیں، اور دسترخوان سے بھوک باقی ہونے پر اٹھ جائیں، اور آخری بات، بھوک سے زیادہ ہرگز نہ کھائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کیا آپ ان کو فالو کرتے ہیں، اس سے پہلے فالو کیا ہے، یا آج آپ لوگ اس بات کو اپنے ساتھ اچھی طرح باندھ لیں گے، اچھی طرح غور کریں گے اور اس کو فالو کریں گے کہ آئندہ ہمیشہ وقت پر کھانے کی عادت بنائیں گے، بسیار خوری سے بچیں گے، منہ چلانے سے ہر ٹائم بچیں گے، اور دسترخوان پر بھوک ہونے پر بھی اٹھ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف ہمیں اسلام بلکہ سائنس بھی آج یہی تجربات سے بتاتی ہے کہ زیادہ کھانا معدے کو نقصان دیتا ہے۔ مسلمان ہو مومن ہو، اس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، بسیار خوری سے بچنے کے لیے مسلمان مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ لہٰذا نہ صرف ہمیں قرآن بلکہ احادیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بسیار خوری ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ صحت کا دار و مدار معدے کی صحت مندی پر ہے، اور زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ معدہ جو ہے وہ اپنی اصل تندرستی، اپنی اصل شناخت، اپنی اصل حجم سے بڑھ جاتا ہے، جس سے بہت سارے لوگ
نقصان اٹھاتے ہیں، وہ مزید اچھے طریقے سے کھانا نہیں کھا پاتے، اچھی غذا نہیں لے پاتے، ان کو بہت ساری ادویات کا استعمال کرنا پڑتا ہے، مگر نتیجہ پھر بھی بہتر ثابت نہیں ہوتا۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تمثیل میں معدے کے بارے میں یوں بیان فرمایا ہے: معدہ بدن کے لیے حوض کی مانند ہے اور رگیں اس حوض سے سیراب ہونے والی ہیں۔ پس اگر معدہ صحیح اور تندرست ہے تو رگیں بھی صحت سے سیراب لوٹیں گی، اور اگر معدہ ہی خراب ہوگا تو رگیں بھی بیماری چوس کر لوٹیں گی۔ کم خوری کی ترغیب دیتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ اور پھر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی پسند فرماتے، زیادہ پتلی اور میدے کی چپاتی پسند نہ فرماتے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ہمیں زیادہ نفاست سے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی چاہیے، ہمیں موٹے آٹے کی روٹی جو کہ بغیر چھنا ہو کھانی چاہیے۔ زیادہ پتلی اور میدے کی روٹی چبانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میدے میں ویسے بھی 98% جو کہ ہماری گندم کی روٹی کے اندر غذائیت ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا موٹے آٹے یعنی بغیر چھنے آٹے کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو ہمارے لیے نہ صرف کم کھانا بلکہ متوازن کھانا بھی بہت ضروری ہے، بلکہ متوازن غذا کے ساتھ یہ یاد رہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ مہنگی سبزیات یا مہنگے پھلوں کا استعمال کیا جائے۔ ہمیں موسمی پھل یا موسمی سبزیاں اگر میسر ہیں، اگر وہ سستی بھی ہیں لیکن وہ اپنے اندر مکمل غذائیت رکھتی ہیں، موسم کے لحاظ سے وہ ہمارے لیے بہترین ہیں، لہٰذا ہم اپنے خرچے اور اپنے تمام بجٹ کے اندر رہتے ہوئے متوازن غذا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اسلام ہمیں بسیار خوری سے متعلق کیا کہتا ہے، اور اس پر ہم نے دونوں طرح سے نظر دوڑائی، یعنی کہ قرآن کیا کہتا ہے اور احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین سے ہمیں کس طرح بتایا کہ خوراک کا استعمال کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ لہٰذا آئندہ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ ان تمام نکات کو اپنے ذہن میں رکھیے، ذہن نشین کیجیے اور اپنی زندگی میں ان کا استعمال کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔